تو آج ہم سیکھیں گے کس طرح ہم سے چھوٹی چھوٹی بچت کر کے اپنے جو گھر کا بجٹ ہوتا ہے نا وہ چلا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ شکر ہے خداوند کا کہ باقی چیزیں تو چل جاتی ہیں، لیکن روز کا کھانا پینا جو ہوتا ہے نا پھر یہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، کیونکہ لاسٹ دنوں میں اور لاسٹ جو ہمارے ہوتے ہیں نا مہینے کے دن، اس میں ہمارا بجٹ مینیج کرنا نا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بس آج میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہی تھی کہ کس طرح میں اپنے جو آخر کے دن ہوتے ہیں نا اس میں بھی اچھے سے اپنے گھر کو چلا رہی ہوتی ہوں، اچھے سے بجٹ کو جو ہے نا وہ مینیج کر رہی ہوتی ہوں۔ تو یہاں دیکھیں میں نے بنایا تھا پلاؤ اور مٹر، اور تھوڑی سی اس کے اندر میں نے چکن ڈالی تھی۔ تو میں بس اپنے جو ہے نا بچوں کو وہ اسی طرح سے ٹیسٹی بنا کے کھانا دے رہی ہوتی ہوں۔ ویسے تو ہر ایک عورت کی جو سمجھدار عورت ہوتی ہے نا وہ یہی کر رہی ہوتی ہے، لیکن میں بس اپنے گھر کو اسی طرح سے چلا رہی ہوتی ہوں کہ بے شک لاسٹ کے دن بھی ہے نا پھر بھی جو ہے نا اپنے بچوں کو اچھے سے اچھا کھلائے۔ تو یہاں جو میری تھی نا بریانی میں نے بنائی تھی وہ مٹر کی، اور مٹر بھی آپ کو پتہ ہے کتنا مہنگے ہو رہے ہیں، اور چکن شکر ہے سستی ہے۔ تو میں نے یہاں پہ جو چکن لا کے رکھی تھی نا اس سے میں نے بنایا ہے، جو بنایا نا وہ جو ہڈیوں والا گوشت تھا نا اس کا میں نے پلاؤ بنایا، کیونکہ اگر اس کا آپ پلاؤ بناتے ہیں نا تو بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے۔ تو یہاں میں نے وہ بنایا، اور یہاں دیکھیں میں سبزیاں بھی لے کے آئی تھی، کیونکہ میں نے اپنے پورے ہفتے کے بجٹ کے حساب سے چلنا ہوتا ہے۔ تو میرا ادرک لہسن بھی ختم ہوا تھا تو وہ بھی میں لے کے آئی، اور یہاں دیکھیں سارا کیا کری، سارا اپنے سارے پیمپرز جو ہے نا وہ اس ڈبے میں ڈال رہی ہے۔ تو اس طرح سے نا بچوں کو آپ ضرور تھوڑا تھوڑا کام دیجیے کرے، چھوٹے چھوٹے کام، چھوٹے چھوٹے جو ہے نا یہ ہمیں سکھانا چاہیے، کیونکہ خاص طور ہماری جو بیٹیاں ہوتی ہیں نا، بیٹوں کو بھی میں تو سکھاتی ہوں اور کرواتی ہوں ان سے تھوڑا بہت کام گھر کا، لیکن یہ ہے کہ سارا کو بھی میں سکھا رہی ہوتی ہوں کہ ہر ایک چیز کو کس طرح سے جو ہے نا بچوں کو بھی اگر آپ یہ چیزیں سکھا رہے ہوتے ہو نا کس طرح سے سمیٹ کے رکھنی ہے، تو اس سے بچوں کے اندر ایک اچھی سی ہیبٹ آتی ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ ہمارے پیمپرز کہاں ہیں، ہمارے کھلونے کہاں ہیں۔ تو میں نے بس اپنے بیڈ کے نیچے نا یہ پیمپر رکھے ہوتے ہیں اور اس کے کھلونے رکھے ہوتے ہیں، تو اس سے نا اسے ہمیں ایزی ہو جاتی ہے کہ جب یہ اس نے کھیلنا ہوتا ہے یا مجھے پیمپر کی ضرورت ہوتی ہے نا تو میں آرام سے یہاں سے نکال کے استعمال کر لیتی ہوں۔ تو یہ بس میری دن کی روٹین تھی، اور آج کیونکہ جمعے کا دن تھا تو بس ایسے ہی چل رہا تھا، بچوں کی طبیعت بھی تھوڑی خراب تھی تو اس لیے میں 2 دن سے نا بس ولاگ نہیں ڈال سکی۔ یہ پہلے کی کلپس سے جو میں نے جو ہے نا جوڑ کے بس ان کو بنایا، کیونکہ میرے بچے کی طبیعت نا تھوڑی سی ناساز تھی، اور سارا کی بھی طبیعت خراب تھی، اس کو بھی نا فیور ہو رہا تھا۔ تو یہ پہلے کی کلپ تھے جو میں نے جو ہے نا وہ بنائے ہوئے تھے، تو میں نے سوچا چلو ویڈیو کا تو کرے کچھ۔ اور یہاں دیکھیں میں نے ٹماٹر بھی لے کے آئی، اور اتنے مہنگے ہو رہے ہیں ٹماٹر بھی، تو بس میں آدھا کلو ہی ٹماٹر لے کے آئی تھی، اور باقی یہ میں نے ہری مرچی اور دھنیا وغیرہ لے کے آئی، اور ان کو میں نے پھر نا اسی وقت جو ہے نا سمیٹ لیا، تاکہ جو اگر آپ ان سبزیوں کو تھیلی کے اندر ہی رکھ کے فریج کے اندر رکھ دیتے ہو نا تو یقین جانے یہ چیزیں جو ہے نا ہماری وہ خراب ہو رہی ہوتی ہے۔ اور میں کوشش کرتی ہوں کہ 1 سے آدھے دن تک نا اس مسالے کو بھی میں پیس کے رکھ لوں، کیونکہ میں چھلا ہوا لہسن لے کے آتی ہوں نا، تو اگر آپ چھلا ہوا لہسن کو اس طرح سے رکھ دیتے ہو نا تو پھر وہ مزید خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہاں میں نے گوبھی بھی لے کے آئی تھی، کیونکہ بہت دنوں سے میرا گوبھی کھانے کے دل چاہ رہا تھا، اور یہاں سیب بھی لے کے آئی تھی۔ اور جو آج کل موسم ہے نا ایپل کا، اس کو ضرور آپ استعمال کیجئے، کیونکہ آج کل جو ایپل ہے وہ تھوڑے سستے بھی ہیں، سستے تو نہیں ہیں خیر جتنا بھی ہے بس بجٹ کے اندر ہی آ جاتے ہیں، اور اس کو آپ کو بچوں کو استعمال ضرور کروانا چاہیے، کیونکہ ایپل کھانے سے یہ ہے کہ آپ کی جو صحت ہے نا وہ اچھی رہتی ہے، اور آئرن وغیرہ کی کمی بھی سیٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ اور باقی میں یہاں پہ برتن دھو رہی تھی، کیونکہ میں نے پھر نا فٹافٹ سے جو ہے نا اپنی چیزیں سمیٹی اور کھانا وغیرہ کھایا، ہم نے دوپہر کا لنچ کیا، تو یہاں بس شام کے برتن تھے تو وہ بھی میں دھو رہی تھی، کیونکہ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ برتن دھوتے رہتے ہو نا تو آپ کا جو کام ہے نا وہ جلدی سے مینیج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ ان برتنوں کو چھوڑ دیتے ہو، اور یہ دیکھیں میں اچھے سے اسکاچ برائٹ کو بھی دھو رہی تھی، تو میں اس کو اچھے سے دھو کے رکھتی ہوں تاکہ یہ جو ہے نا اس کو پھر نا استعمال کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے میں نا اسٹیل کی دیچ کے اس سے دھو لیتی ہوں، اور باقی جو کالا تیل ہے نا وہ سلور کی دیچکیاں کالا تیل کے ساتھ نا وہ جالی کے ساتھ دھو رہی ہوتی ہوں، جو اسٹیل کی جالی ہوتی ہے نا اس کے ساتھ بہت زبردستی نا دھل جاتی ہیں۔ تو اپنے لاسٹ کے دنوں میں کوشش کیا کیجئے کہ آپ نا اپنے لیے ایسے ہی سبزیاں اور 2-4 اگر آپ سبزیاں لے آتے ہیں، چکن لے آتے ہیں، اگر آپ کے بجٹ کے اندر ہے
تو آپ لازمی استعمال کرو، کیونکہ سبزیاں اور چکن وغیرہ، بے شک آپ دالیں بھی کھا رہے ہوتے ہو، یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں ہماری صحت کے لیے بہت اچھی ہوتی ہیں۔ اور باہر کے کھانوں کو تو آپ اوائڈ ہی کیجیے، کیونکہ جتنے باہر کے کھانے کے فائدے نہیں ہوتے بلکہ نقصان ہی ہوتے ہیں۔ اب ایک تو ہم لوگ ڈبل پیسے لگا رہے ہوتے ہیں، اور باہر کے کھانے کو کوئی ٹیسٹ بھی نہیں آ رہا ہوتا اتنا نا، جتنا آپ پیٹ بھر کے گھر کا کھانا کھا سکتے ہیں نا، باہر کا کھانا بس آرٹیفیشل ہی لگ رہا ہوتا ہے مجھے تو۔ پتہ نہیں آپ کو کیسا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے یہ کھانا بالکل آرٹیفیشل سا بنا ہوتا ہے، بس آپ ذائقے کے لیے کھا لیتے ہو، ورنہ اس کی نہ تو کوئی صحت کے لحاظ سے اچھا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ پیٹ بھر کے کھا بھی نہیں سکتے۔ بس اتنا مہنگائی کے دور میں نا باہر کا کھانا کھانا اور افورڈ کرنا بھی اتنے بچوں میں نا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر ایک آدھا بندہ ہونا تو چلو وہ تو تھوڑا بہت لا کے کھا لے، لیکن جہاں ہماری فیملی میں 5 سے 6 افراد 7 افراد ہوتے ہیں نا، تو وہاں ہمارے لیے نا مینیج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میں یہاں اپنے فٹافٹ سے برتن دھو رہی تھی، تو اسی طرح میں بس نا اپنے ساتھ ہی ساتھ برتن لازمی دھو کے رکھتی ہوں، تاکہ نا رات کو کوشش کرتی ہوں کہ سارے برتن دھو کے پھر سوں۔ اس سے یہ ہے کہ میرے برتن اگر صاف ستھرے ہوتے ہیں نا، تو پھر میں صبح کو میرا کام بھی اتنا زیادہ نہیں ہوتا، کیونکہ تھوڑی سستی آ رہی ہوتی ہے۔ اور دوسرا میں کوشش کرتی ہوں کہ صبح ایسا کام کروں کہ جو میرے لیے سادہ مشکل ہو، مطلب کہ کپڑے دھو لوں، یا پھر بہت زیادہ ہارڈ اگر صفائی کا کام ہے، دھلائی کا کام ہے، تو وہ صبح کے ٹائم لائٹ بھی ہوتی ہے، تو میں کوشش کرتی ہوں کہ وہ اپنا کام نپٹا لوں نا۔ تو شام کو بس یہ میں برتن دھوتی ہوں، اور صفائی بھی لازمی کر کے سونے کی کوشش کرتی ہوں، کیونکہ رات کو اگر اچھے سے صفائی کر کے سوتے ہو نا آپ، تو ایک نا آپ کو اتنا اطمینان ہو رہا ہوتا ہے، اتنی سکون کی نیند آ رہی ہوتی ہے نا، کہ آپ نے کام اپنا ختم کیا ہوا ہے، آپ نے صفائی کی ہوئی ہے، آپ کے برتن بھی دھلے ہوئے ہیں، اور آپ کے سارے کام جو ہے نا وہ نپٹے ہوئے ہیں۔ صبح اٹھتے ہی پھر نا اتنی دوڑ بھاگ نہیں ہوتی، لیکن جب میں نے کپڑے دھونے ہوتے ہیں نا 2 سے 3 دن بعد، پھر یہ ہے کہ میں مشین لگا لیتی ہوں، ساتھ ہی ناشتہ بنا لیتی ہوں، تو پھر نا فٹافٹ سے میرے سارے کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میں تو بس اپنی کام کی روٹین کو نا اس طرح سے کر رہی ہوتی ہوں۔ اصل میں بچوں کے ساتھ پھر نا جتنا مرضی کام کرو، بس کام کی جو ہے نا ہماری بھاگ دوڑ وہ نہیں ختم ہو رہی ہوتی۔ تو میں کوشش کرتی ہوں جتنا ہو سکے نا 1 سے 2 کام اکٹھے شروع کرتی ہوں، اور فٹافٹ سے نپٹا لیتی ہوں، کیونکہ بچوں کو بھی تھوڑا بہت ہمیں ٹائم دینا ہوتا ہے۔ آج کل پھر آگے جا کے بچوں کے پیپرز وغیرہ بھی ہوں گے، تو سردی بھی شروع ہو جائے گی، تو کوشش کر رہی ہوں میں ابھی اپنے گھر کی صفائیاں وغیرہ بھی کر رہی ہوں ساری۔ تو بس بچوں کی طبیعت خراب تھی، تو آج تو میں نے اتنی ڈیپ کلیننگ وغیرہ نہیں کی، بس نارمل سی صفائی وغیرہ کی، اور یہ برتن کھانا پینا کیا۔ تو باقی یہ ہے کہ میں بعد میں آہستہ آہستہ اپنے سارے گھر کی صفائیاں وغیرہ کر رہی ہوں، کلین وغیرہ دھوئے ہیں، پردے سب وغیرہ، یہ سب چیزیں میں نے نا دھو کے رکھی ہوئی ہیں۔ میں آہستہ آہستہ سے نا ان کو سیٹ کرتی جاؤں گی، جیسے جیسے سردی کا موسم آتا جائے گا نا، تو میں کوشش کروں گی کہ سردی ٹھیک ٹھاک آنے سے پہلے نا اپنی ساری کلیننگ کر لوں، تاکہ میری سردیاں اور آرام سے گزرے۔ اور پھر بچوں کے پیپر بھی ہوں گے، تو پھر بچوں کے ساتھ بھی تھوڑا سا ان کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے، کیونکہ میرے بچے باقی چیزیں تو سیکھ لیتے ہیں، لیکن اردو کا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ اردو جو ہے نا وہ مجھ سے ان کو پتہ نہیں سکھا نہیں پاتی، یا پھر وہ خود نہیں سیکھ پاتے۔ تو ہمیشہ میرے بچوں کے ساتھ یہی پرابلم رہتی ہے کہ وہ بولتے ہیں مما اردو آپ ہمیں پڑھاؤ، تو پھر بچوں کی نا مجھے بھی مدد کرنی پڑ رہی ہوتی ہے ان کے پیپرز میں کہیں نہ کہیں، پھر مجھے بھی ان کو ٹائم دینا پڑ رہا ہوتا ہے۔ اور یہاں میں آ گئی تھی کمرے میں، تو کمرے میں ہمیشہ نا اپنے بیڈ کے اوپر یہ چادر ایک نیچے والی بچھا کے رکھتی ہوں، تاکہ نا اوپر والی چادر کو پھر میں رات کو نا سونے سے پہلے اتار دیتی ہوں، اور پھر جو ہے نا وہ نیچے والی چادر کے اوپر ہم لوگ سو جاتے ہیں، اور جب صبح ہو جاتی ہے نا، تو پھر یہ دیکھیں یہ چادر میں اس کے اوپر ایسے ہی بچھا دیتی ہوں، اور پھر سارا دن میرا جو کمرہ ہے نا وہ نیٹ اور کلین رہتا ہے۔ بچوں والے گھروں میں نا کام کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، جہاں آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پھر طبیعت بھی بچوں کی تھوڑی ناساز ہو رہی ہے، نزلہ زکام کھانسی، اور ابراہیم کو تو بہت زیادہ نا فیور بھی ہو رہا تھا، وہ بس بہت تنگ کر رہا تھا مجھے، اسی لیے میں بھی لوگ نہیں بنا سکی 2 دن، بس میں نے گیپ اسی لیے دیا کہ سارا کو اور ابراہیم کو بہت زیادہ نا فیور ہو رہا تھا، ان کو زکام بھی ہو رہا تھا، پھر ان کو نا بہت ان کے لیے بھی مجھے اپنے لیے وقت نکالنا تھا، ان کو بار بار ہم لوگ ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہے تھے، نیبولائزر وغیرہ کروا رہے تھے۔ تو میں نے تو اپنے گھر میں نا نیبولائزر مشین بھی لا کے رکھی ہوئی ہے، تاکہ نا بچوں کو تھوڑی بہت پرابلم ہو تو خود ہی بندہ کر لے، ورنہ آدھی رات کو نا بھاگنا پڑتا ہے۔ آگے سردیاں ہو جائیں گی تو پھر نا ایسی پرابلم ہو رہی ہوتی ہے کہ ہمیں نزلہ کھانسی بچوں کو ہو رہا ہوتا ہے۔ ویسے تو میں کاڑھا بھی بنا کے دے رہی تھی، میں آپ کے ساتھ بھی وہ کاڑھا نا شیئر کروں گی جو میں نے اپنے بیٹے کو دیا، کیونکہ اس کا گلا بہت زیادہ خراب ہو گیا تھا، گلا اور سینہ، اور میں نے پھر اپنے بیٹے کو نا جو ہے نا وہ اسٹیم بھی دی،
جو لونگ ڈال کے پانی کے اندر نا اس کو اچھے سے ابال کے وہ اسٹیم بھی دی اور کاڑھا بھی بنا کے دیا. تو میں کوشش کروں گی کہ اپنے اگلے ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ میں نے کس طرح سے اپنے بیٹے کو وہ کاڑھا بنا کے دیا، جو کہ خود بھی میں پیتی رہتی ہوں سونف وغیرہ کا نا. تو اس سے آپ کا نا تھوڑا موٹاپا بھی سیٹ ہو جاتا ہے. میں بھی تھوڑی سی اسمارٹ ہوئی ہوں، میرا پیٹ تھوڑا سا نکل گیا تھا تو میں نے نا یہ کاڑھا پیا تو اس سے نا مجھے کافی فرق محسوس ہوا اپنے جسم کے اندر. تو آج تو نہیں، لیکن اگلی ویڈیو میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ دونوں چیزیں، کہ بچوں کے لیے جو کاڑھا ہوتا ہے جو گلا خراب وغیرہ ہونا ہوتا ہے نا، تو شہد ایسی چیزیں نا سردیوں میں آپ کو لازمی رکھنی چاہیے. گڑ ہو گیا، شہد ہو گئی، اور ایسی چیزیں جو ہے نا بچوں کے لیے لازمی آپ کو رکھنی چاہیے. اور یہاں شام کا ٹائم تھا تو میں نے نا پھر جو ہے نا تھوڑی سی چکن لی، اس کے اندر آلو ڈالے، کیونکہ بس ہم لوگ نا سوپ بنا رہے تھے اپنے بیٹے کے لیے. میں نے سوپ بنایا تھا تو اس کے اندر ہی میں نے بس نا آلو وغیرہ ڈال کے مسالہ ڈال کے نا، تو وہ باقی جو بوٹیاں وغیرہ بچ گئی تھی نا تو وہ ہم نے کھا لی. کیونکہ بچوں کو جو ہے نا، جب آپ کے بچوں کا گلا اور یہ سینہ وغیرہ خراب ہوتا ہے نا، تو کوشش کیجیے کہ ہڈیوں والا جو گوشت ہوتا ہے نا، جو گردن کا اور جو آپ کو لگتا ہے پسلیوں وغیرہ کا جو ہڈیوں والا گوشت ہوتا ہے، اس کا نا آپ یخنی اپنے بچوں کو لازمی پلائیں. اس کے اندر ادرک ڈالیں اور کالی مرچی ڈالیں، اور اس طرح سے نا بچوں کو لازمی یہ آپ یخنی بھی پلایا کریں. اس سے نا بچوں کے سینے میں بھی، اور ایک تو طاقت آ رہی ہوتی ہے، بخار میں کچھ کھانے پینے کو بھی نہیں دل چاہ رہا ہوتا، تو اس سے نا کافی اچھا ہوتا ہے. اور یہ باقی گوشت جو ہے نا میں نے وہ فریز کر دیا، تاکہ یہ میں بعد میں اس کو نا آرام سے ایک ہفتہ میں صحیح سے چلا لوں گی. جو تھوڑے دن رہ گئے ہیں نا پیمنٹ ہونے میں، پھر وہ ہمارے اچھے سے نا اس سے گزارا ہو جاتا ہے. تو میں بس اپنے گھر کو اس طرح سے ہی مینیج کر رہی ہوتی ہوں، کیونکہ بچوں والا گھر ہے تو ہر ایک کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہر روز چکن کا کچھ نہ کچھ آئٹم ہو. اور سردیوں میں نا ایسا ہوتا ہے، سردیوں میں نا بہت اچھا لگتا ہے ہمیں گرما گرم کھانا، اور ایسے چکن والے آئٹم اور گوشت والے آئٹم نا بہت پیارے لگ رہے ہوتے ہیں. تو یہ دیکھیں ساتھ ہی ساتھ میں نے بنائی اپنے بچوں کے لیے روٹی، کیونکہ گلا خراب تھا بچوں کا، پھر کھانسی نزلہ بھی ہو رہا تھا. تو میں نے نا چاول نہیں آج بنائے، ورنہ ہم ہمیشہ چاول ہی زیادہ تر بناتے ہیں. تو پھر میں نے سوچا بچوں کے لیے چلو آج روٹی ہی بناتے ہیں. تو میں اگر روٹی بھی بنا رہی ہوتی ہوں نا تو اس کو بالکل ہلکا سا آئل لگاتی ہوں، کیونکہ بچے نا کبھی کبھی تو کھا لیتے ہیں سوکھی روٹی، لیکن کبھی کبھی بس نخرہ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو میں ہلکا پھلکا ان کو ایک طرف سے آئل لگا کے یا گھی لگا کے بنا دیتی ہوں. تو اس طرح سے میرے بچے نا بڑے شوق سے کھا لیتے ہیں. تو آپ بھی میرے بچوں کے لیے دعا کیجیے گا کہ خدا میرے بچوں کو زندگی اور تندرستی دے، اور خدا ہر ایک کے بچوں کو تندرستی اور زندگی دے. آپ کے ساتھ ہو، خدا آپ کی مدد اور رہنمائی کرے. آج کا میرا ولاگ یہیں تک تھا. خدا حافظ.